شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام طبرانی معجم کبیر میں حدیث نمبر 7412، امام حاکم المستدرک میں حدیث نمبر 6562، ابن اسیر الغابہ میں 2507 میں روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت صعصع بن ناجیہ در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو، کیا کہنے لگے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا، کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بتا، تو نے کیا نیکی کی؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹوں کا تاجر ہوں، میرے پاس کافی اونٹ ہیں۔ ایک دفعہ میری 10 ماہ کی 2 گابن اونٹیاں گم ہو گئیں، چنانچہ میں اپنے ایک اونٹ پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں نکلا۔ اسی دوران مجھے کھلے میدان میں 2 کمرے نظر آئے، میں ان کی طرف بڑھ گیا۔ ان 2 کمروں میں سے ایک کمرے میں ایک عمر رسیدہ بوڑھا شخص ملا، تو میں نے اس سے کہا، کیا آپ نے میرے 2 باگھا اونٹ دیکھے ہیں؟ اس کے جواب میں اس بوڑھے شخص نے کہا، ان 2 اونٹنیوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں نے کہا، ان پر بنی دارم حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کا نام ہے کی علامت لگی ہوئی ہے۔ اس پر اس نے کہا، ہمیں آپ کے دونوں اونٹنیاں ملی ہیں، ہم نے ان کے بچے جنوائے اور ان کو دیکھ بھال کی، یعنی وہ گابن تھیں۔ ان کے بچوں کی ولادت کے وقت اس کے بعد ان کی دیکھ بھال ہم نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے تمہاری قوم عرب کے قبیلے مضر کے ایک گھر کو خوشحال کر دیا ہے۔ وہ بوڑھا شخص مجھ سے محو گفتگو تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے دوسرے کمرے سے آواز دی، بچہ جننے والی نے بچہ جن دیا ہے۔ جس عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہونی تھی اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے کہا، کیا جنا ہے؟ اگر لڑکا جنا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہماری قوم میں شریک ہوگا، اور اگر لڑکی ہوئی تو اس کو دفن کر دو۔ اس کے جواب میں اس عورت نے کہا، لڑکی ہے۔ میں نے کہا، یہ زندہ درگور ہونے والی بچی کون ہے؟ اس بوڑھے نے کہا، میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا، میں تم سے اس بچی کو خرید لیتا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا، اے تمیمی، کیا تم مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے اپنی لڑکی بیچو گے؟ حالانکہ میں نے تمہیں بتلا دیا ہے کہ میں عرب کے قبیلے مضر کا آدمی ہوں، گویا یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم اپنی لڑکی کو بیچ دیں۔ تب میں نے کہا، میں تم سے تمہاری لڑکی کو بطور ملکیت نہیں خرید رہا ہوں، بلکہ میں تو صرف اس کی روح خرید رہا ہوں کہ تم اس کو قتل نہ کرو۔ اس بوڑھے نے کہا، تم کتنی قیمت میں خریدو گے؟ میں نے کہا، میں اپنی ان 2 اونٹنیوں اور ان کے دونوں بچوں کے عوض اس بچی کی روح کو خریدتا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا، کیا تم اپنے اس اونٹ کو بھی قیمت میں شامل کرو گے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس اونٹ کو بھی قیمت میں شامل کر دوں گا، اس شرط پر کہ تم اپنا ایک قاصد میرے ساتھ بھیجو۔ جب میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا تو تمہارا یہ اونٹ تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بس جب میں اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گیا تو میں نے اس کا اونٹ واپس لوٹا دیا۔ اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی اسے دودھ پلاتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو میں نے اپنے جی میں سوچا، یہ کام تو بھلائی کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ مجھ سے پہلے عرب کے کسی شخص نے ایسا خیر کا کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ پھر میں لگاتار اس خیر کے کام میں لگا رہا، چنانچہ اسلام کے ظاہر ہونے تک میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی۔ ہر ایک بچی کو
2 گابن اونٹنیوں اور 1 اونٹ کے بدلے میں خریدتا تھا۔ اس طرح میرے پاس 360 بچیاں جمع ہو گئیں، اور اب میرے پاس 360 بچیاں ہیں جن کی کفالت میں کر رہا ہوں، جن میں سے کچھ کی شادیاں ہو گئی ہیں اور کچھ جوان ہیں اور کچھ ابھی بچیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں، کیا میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کر فرمانے لگے، یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ تیرا دنیا کا اجر ہے، اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے، قیامت کے دن رب کریم تمہارے لیے اپنے خزانے کھول دے گا۔